बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बड़ी ढेरों मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ मदीहाल मास खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। बड़ी ईद, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमा हुए। कराची की सबील वाली मस्जिद, लाहौर की जामिया नईमिया और मीनार पाकिस्तान में नमाज ईद अदा की गई। उलमाए कराम ने कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। फलस्तीनियों और मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन में अदा की। मुल्क की सलामती और खुशहाली समेत शोहदा की दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने गवर्नर हाउस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ईद की नमाज अपने आबाई ज़िला DI खान में अदा की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने सक्खर में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के मुख्तलिफ इज्तिमात हुए और सुन्नत इब्राहीम की अदायगी के लिए इस वक्त जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने भी अपने आबाई इलाके में नमाज ईद अदा की और नमाज ईद अदा करने के बाद वो लोगों से गले भी मिले। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर सिंध इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के काउंसिल जनरल्स इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी जानिब से और इन सब की जानिब से पूरे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को और ओवरसीज़ में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम आलम इस्लाम में मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी के इस फरीज़े के साथ साथ ये तौफीक दे कि हम उन तमाम चीज़ों की कुर्बानियाँ दे दें जिसने हमें तरक्की की मंजिलें तय करने से रोका हुआ है। पाकिस्तानी अवाम खुशहाली की मुंतज़िर है। हमें पता है कि जिन मुश्किल हालात में कौम सफ़र कर रही है, लेकिन आज मैं इस मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे इस्लामी ममालिक के सफ़ीर काउंसिल जनरल्स यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, UAE, तुर्किया, ईरान, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, ये सारे वो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान की माशी तौर पर मदद करने के लिए तैयार हैं। कौम को मुबारक हो कि SIFC के तहत पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। वो दिन दूर नहीं जब तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स, MOUs और एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट होंगे और पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स और हर फर्द उससे फ़ायदा उठाएगा। मुश्किल वक्त है, लेकिन कौम को मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ देकर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाना है। आज ये एक मैसेज है कि आज जितने इस्लामी ममालिक और हमने साथ नमाज अदा की है, जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं की गई हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई हैं,
اور یہ ان سازشی عناصر کے لیے بھی ایک میسج ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کرواتے ہیں، لیکن یہ میسج ہے کہ ہم بھی متحد ہیں اور یہ ہمارے تمام دوست ممالک بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کے دیرینہ دوست ہیں اور ہر اچھے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ آج میں اپنے تمام اسلامی ممالک کے دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ SIFC جو کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے ملک کے سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب کی ایک ایسی انتھک محنت کا نتیجہ ہے جس میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کیا گیا ہے۔ میں ان تمام دوستوں سے کہوں گا کہ یہ اپنے اپنے ملکوں میں جو بزنس مین ہیں، انویسٹرز ہیں، انہیں پاکستان لائیں اور انویسٹمنٹ کروائیں۔ سندھ اور کراچی ایک بہترین موقع ہے انویسٹمنٹ کا۔ بحیثیت گورنر سندھ میں یہ دعوت دیتا ہوں ان سب کو کہ ہم ان کے سامنے وہ مواقع رکھیں گے جس میں ان ممالک کے جو انویسٹرز ہیں انہیں بھی فائدہ ہی فائدہ۔ ایک بہترین موقع ہے انویسٹمنٹ کا۔ بحیثیت گورنر سندھ میں یہ دعوت دیتا ہوں ان سب کو کہ ہم ان کے سامنے وہ مواقع رکھیں گے جس میں ان ممالک کے جو انویسٹرز ہیں انہیں بھی فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لیکن پاکستان کی معیشت اس وقت محسوس کرتی ہے کہ ہمارے تمام دوست ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی اس ترقی کے سفر میں آپ کا ساتھ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ آج میں ان تمام شہداء کے لواحقین کو بھی تعزیت کرتا ہوں، چاہے وہ ہماری فورسز کے شہید ہیں جنہوں نے سرحدوں پہ اپنی جانیں قربان کی، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم میں شہید ہوئے۔ میری جماعت MQM پاکستان کے جتنے شہید کارکنان ہیں ان کی فیملیز سے بھی میں اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کی شہادت پر ان کی جماعت سے اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہیں اور یہ ترقی کا سفر مل جل کر ہم شامل کر سکیں۔ خالد مقبول صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزیر اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کامران ٹسوری جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کراچی کے اندر۔ انہوں نے نہ صرف پوری قوم کو اور صوبہ سندھ کے رہنے والوں کو عید مبارک کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف صوبہ سندھ کی بحالی کے لیے بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت بحالی کے اقدامات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ابھی اس وقت کراچی میں ہی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور گورنر سندھ کامران ٹسوری اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ تو ہم پاکستان میں تعلیمی ایمرجنسی لگا کر تعلیم کے لیے ایک ایسا ماحول بنا دیں گے کہ ایک پڑھا لکھا پاکستان اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے اور ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بننے کے لیے تیار ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ گورنر صاحب، آپ تو ترقی اور عوام ترقی کے منتظر ہیں، دوسری طرف یہ بانی PTI کس کا منتظر ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن سے ہم سب پاکستانیوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنی پوری قوم سے معافی مانگیں، چاہے وہ لوگ جو حکومت میں ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے
ایسے مواقع ضائع کیے جہاں پاکستان ترقی کی منزل کی طرف جا سکتا تھا. آج ایک ایسے فریضے کا دن ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. چاہے کوئی بھی ہو, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے. ایسے کئی بانی آئیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن پاکستان قائم و دائم انشاءاللہ تعالی رہے گا. ہمیں سیاست سے بڑھ کر آگے اپنی معیشت کو دیکھنا ہے, اپنے دوستوں کو دیکھنا ہے. پڑوسی ممالک ہمارے منتظر ہیں, ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. ہم سیاست نہیں کریں گے. آج ابھی اس کے بعد ہم اونٹ نہر کریں گے. ایک ایسا واقعہ جو رونما ہوا سانگڑ میں, جس میں ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی گئی, میں اس پر بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور اس واقعے کے ساتھ کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ قصہ ہے جو قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کے قتل کر دینے پر خاموش رہنے والوں اور ظلم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا. بحیثیت قوم ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں, ان کا سدباب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. ہمیشہ جو عید نماز ہوتی ہے وہ گورنر پولو گراؤنڈ میں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. ٹائم جو فکس کیا گیا تھا 7:30 بجے کا, وہاں پہ 8 بجے کا تھا, تو 8 بجے تو یہاں پہ ہی ہو گیا. تو جو بھی کونسل جنرل بھی وہاں پہ ہوتے تھے, آپ بھی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.